اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما كل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ صل على شفيعنا صل على محمد۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے پرب کے ساما نئے نرالے پرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے۔
بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر عنادل کا بولتے تھے ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر عنادل کا بولتے تھے وہاں فلک پر جہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئینے تھے نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سورا سور کے نکھرا نکھر کے سورا سور کے نکھرا حجر کے صدقے کمر کے ایک تل رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے خوشی کے بادل امنڈ کے آئے دلوں کے طاؤس رنگ لائے دلوں کے طاؤس رنگ لائے وہ نغمہ نعت کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے یہ جھوما میزاب زر کا جھومر کے آ رہا کان پر ڈھلک کر کے آ رہا کان پر ڈھلک کر فہار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین وہ اونچی چوٹی وہ ناز و تنکی وہ اونچی چوٹی وہ ناز و تنکی صبا سے سبزے میں لہریں آئیں دوپٹے دھانی چنے ہوئے تھے نہا کے نہروں نے وہ چمکتا لباس آبے رواں کا پہنا لباس آبے رواں کا پہنا کہ موج چھڑیاں دیدار لچکا کہ موج چھڑیاں دیدار لچکا حباب تابا کے تھل ٹکے تھے پرانا پرداغ مل گجا تھا اٹھا دیا فرش چاندنی کا اٹھا دیا فرش چاندنی کا ہجوم تارے نگاہ سے کوسوں قدم قدم فرش بادلے تھے غبار بن کر نثار جائے کہاں مسرا گزر کو پائے غبار ہو کر نثار جائے کہاں اب اس راہ گزر کو پائے کہاں اب اس راہ گزر کو پائے ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو من ٹپک رہا ہے
وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن، بنا وہ جنت کا رنگ روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے، تجلی حق کا صحرا سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، دو رویا قدسی کھڑے جما کر، دو رویا قدسی پڑے جما کر، کھڑے سلامی کے واسطے تھے، جو ہم بیوہ ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، جو ہم بیوہ ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، جلوں میں جو مرغ عقل اڑے تھے، عجب برے حالوں گرتے پڑتے، عجب برے حالوں گرتے پڑتے، وہ سدرہ ہی پر رکے تھے تھک کر، چڑھے تھے دم تیور آ گئے تھے، یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، بڑے محمد قریب ہو احمد، قریب آ سرور مماجد، قریب آ سرور مماجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے جھکتے ادب سے رکتے، حیا سے جھکتے ادب سے رکتے، جو قربانی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے، پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا، تنازلوں میں ترقی افزا دنا تدلا کے سلسلے تھے، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرنے والے، گما سے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائیں کہاں گئے تھے، سراغ عینو متا کہاں تھا، نشان کیف الہ کہاں تھا، نشان کیف الہ کہاں تھا، نہ کوئی راہی
نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی راہی، نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، ادھر سے تھی نظر شاہ نمازیں، ادھر سے انعام میں خسروی میں، ادھر سے انعام میں خسروی میں، سلام و رحمت کے ہار گندھ کر گلوئے پر نور میں پڑے تھے، زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن، تو گوش کو حسرت شنیدن، یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے، خدا کی رحمت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑ کے آلیے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، نبی رحمت شفیع امت، گدا پہ للہ ہو عنایت، رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پروا، روی تھی کیا کیسے قافیے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نہ نرالے پرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے صاحب اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مکالمہ، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید اور نعت حبیب کریم
رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں لوٹتا ہوا شروع ہو چکا. اس سے پہلے کہ مدنی پھولوں کا تبادلہ ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور مزید ثواب کمانے کی تمنا کے ساتھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ نیک و جائز کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ، اور جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اس قدر ثواب اتنا زیادہ. یہ مدنی مکالمہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے سنوں گا، یا اس میں جو شرکا ہیں وہ یہ نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے مدنی مکالمہ کروں گا. جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا. اسی طرح نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو درود شریف عرض کروں گا. انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ الرضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. جو بیان کیا جائے اس پر عمل بھی کروں گا، نیز دوسروں کو اس کی ترغیب دلا کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا. بالخصوص گھر میں بیان کر کر گھر والوں کی اصلاح کا سامان کروں گا، اور ان میں جو واقعات بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے بیان ہوئے انہیں اس روایت پر نظر کرتے ہوئے بیان کروں گا کہ عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، یعنی نیکوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے. پر نظر کرتے ہوئے امید رحمت رکھوں گا کہ ان کا ذکر کروں گا تو رحمت نازل ہوگی اور ذکر صالحین کی برکتیں لوٹوں گا. الی غیر ذالک من نیات کثیرہ، جس قدر نیتیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل اسی قدر مدنی مکالمے کے اندر شریک رہنا کار ثواب رہے گا. یاد رکھیے نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں. عمل کا سچا پکا ارادہ نہ ہونے کی صورت میں صرف ان الفاظ کو پڑھنا سننا یہ نیت نہیں. بہرحال اس صورت میں آپ ثواب نیت کے حقدار نہ ہوں گے کہ عمل کا اس وقت ارادہ نہ ہو، صرف یہ الفاظ آپ نے سنے. ہمارا آج کا موضوع ہے کفایت شعری، اور ہماری حتی المقدور ترکیب یہی ہوتی ہے کہ ہم جو تلاوت سنتے ہیں ان آیات کے تحت ترجمہ کنز ایمان اور تفسیر کے مدنی پھول جو ہمیں بیان کیے گئے وہ مدنی پھول بیان کیے جائیں. اپنی انہی معمولات کو جاری رکھتے ہوئے آئیے ترجمہ کنز ایمان بھی سنیں اور تفسیر بھی سنیں، اپنے مدنی انعام پر بھی عمل کریں. اس کے مدنی پھولوں کو آپ تحریر بھی فرمائیں، نوٹ بھی فرما لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29 اور 30 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. آئیے اب ان دونوں آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر سماعت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا. ترجمہ کنز ایمان. اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ پورا کھول دے کہ تو بیٹھ رہے ملامت کیا ہوا تھکا ہوا. اس آیت کی تفسیر میں مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمثیل ہے جس سے انفاق یعنی خرچ کرنے میں اعتدال ملحوظ رکھنے کی ہدایت منظور ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ نہ تو اس طرح ہاتھ روکو کہ بالکل خرچ ہی نہ کرو، اور یہ معلوم ہو گویا کہ ہاتھ گلے سے باندھ دیا گیا ہے، دینے کے لیے ہل ہی نہیں سکتا. ایسا کرنا تو سبب ملامت ہوتا ہے کہ بخیل گنجوس کو سب برا کہتے ہیں. اور نہ ایسا ہاتھ کھولو کہ اپنی ضروریات کے لیے بھی کچھ باقی نہ رہے. اس آیت کی شان نزول کے بارے میں ایک بہت پیارا واقعہ موجود ہے کہ ایک مسلمان بی بی کے سامنے ایک یہودیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت کا بیان کیا، اور اس سخاوت کے بیان کرنے میں اس حد تک مبالغہ کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ترجیح دے دی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت اس انتہا پر پہنچی ہوئی تھی کہ اپنے ضروریات کے علاوہ
جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا سائل کو دے دینے سے دریغ نہ فرماتے۔ یہ بات مسلمان بیوی کو ناگوار گزری، اور انہوں نے کہا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سب صاحب فضل و کمال ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے جود و نوال میں کچھ شبہ نہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے چاہا کہ یہودیہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جود و کرم کی آزمائش کرا دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی چھوٹی بچی کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا کہ حضور علیہ السلام سے قمیص مانگ لائے۔ اس وقت آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک ہی قمیص تھی جو زیب تن تھی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے وہی اتار کر عطا فرما دی اور اپنے آپ دولت سرائے اقدس میں تشریف رکھی، شرم سے باہر تشریف نہ لائے، یہاں تک کہ اذان کا وقت آیا، اذان ہوئی، صحابہ کرام علیہ رضوان نے انتظار کیا، حضور علیہ السلام تشریف نہ لائے تو سب کو فکر ہوئی۔ حال معلوم کرنے کے لیے دولت سرائے اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ جسم مبارک پر قمیص نہیں ہے، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مزید ارشاد ہوا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، بے شک تمہارا رب جسے چاہے رزق کشادہ دیتا، ویقدر اور کستا ہے یعنی تنگی دیتا ہے۔ تفسیر، جسے چاہے اس کے لیے تنگی کرتا اور اس کو انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا تنگی دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے۔ تفسیر، اور ان کے احوال اور مصالح کو دیکھتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے ارشاد فرمایا، چند حدیثیں ذکر فرمائی کہ اس آیت سے دو مدنی پھول ہمیں ملتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہم نہ تو اتنا زیادہ خرچ کریں کہ اپنے پاس ضروریات کے حوالے سے بھی کوئی چیز ختم ہو جائے، سب چیزیں موجود نہ رہیں، اور نہ ہی اتنا کم ہم اللہ کی راہ میں دیں کہ جو ضروریات شریعت کی طرف سے ہم پہ لاگو ہیں یعنی زکوٰۃ وغیرہ وہ بھی ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہم کنجوس اور بخیل لوگوں کی صفت کے اندر شامل ہو جائیں۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ عز و جل خرچ کرنے والے کو عطا کر، اے اللہ عز و جل خرچ نہ کرنے والے کا مال ضائع کر۔ اسی طرح دوسری حدیث شریف میں ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جب بندہ کسی کو معاف کر دے تو اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع یعنی عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بلند کر دیتا ہے۔ تو یہ تو وہ حدیثیں تھیں کہ جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ کرنے کے فضائل بیان فرمائے۔ اسی طرح وہ حدیثیں بھی موجود ہیں کہ جن میں زیادہ یعنی بہت زیادہ صدقہ کرنے سے منع فرمایا کہ اتنا صدقہ کر دینا کہ جس کی وجہ سے خود اپنے پاس مال نہ رہے یا پھر فضول کاموں میں مال کو صرف کیا جائے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام تم پر حرام قرار دیے ہیں۔ نمبر 1، ماؤں کی نافرمانی کرنا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، حق نہ دینا، نہ حق مانگنا، اور مزید فرمایا کہ 3 کام مکروہ قرار دیے ہیں، فضول بحث کرنا، بکثرت سوال کرنا اور اپنے مال کو ضائع کرنا۔ مزید حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بغیر اسراف اور تکبر کے کھاؤ اور پیو اور صدقہ کرو، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ جو چاہے کھاؤ اور جو چاہے پہنو جب تک اسراف اور تکبر نہ ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ جب بھی کوئی شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال و دولت سے نوازا ہے تو اسے چاہیے کہ اس مال دنیا کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تنگدستی عطا کی ہے، فقر جیسی چیز اللہ نے اسے دی ہے، تو اسے چاہیے کہ اس مصیبت پر اللہ
اللہ کی رضا کے حصول کے لیے صبر اختیار کرے اور مزید اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ملنے کی امید رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے احکامات میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز علیہ رحمت اللہ القدیر کا واقعہ فیضان سنت میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے بڑا پیارا لکھا ہے، اور اس کے بعد آپ نے مدنی پھول بھی بیان کیے، تو وہ مدنی پھول بھی آپ کے آگے عرض کرتا ہوں. اور یوں سمجھیے کہ ہمارے مدنی مکالمے کا جو موضوع ہے، جس طرح آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سنی، ترجمہ سنا، تفسیر کے بھی مدنی پھول سنے، اور قرآن مجید فرقان حمید کا فیضان لیتے ہوئے یہاں پر بھی بعض حکایات وغیرہ موجود ہیں. تو امیر علیہ سنت نے اس حکایت کے تحت جو مدنی پھول دیے ہیں وہ سنیں گے تو شاید ہمارا آج کا آپ سمجھیے کہ مدنی مکالمے کا سارا موضوع سمٹ کے سامنے آ جائے گا. لیکن اس موضوع سے پہلے نا مجھے وہ آپ نے جو شعر بیان کیا تھا نا آخر کے اندر، جو آخری شعر تھا سرکار اعلیٰ حضرت کا، بس میں وہ کافی دیر سے وہ گھوم رہا تھا نا ذہن کے اندر. وہ کیا شعر تھا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب یوں عرض کر رہے تھے کہ نہ مقصد تھا شعر گوئی اور حصول ثنا نہیں تھا، اصول یہ تھا کہ وہ میری یہ مدح سرائے بارگاہ رسالت میں قبول ہو جائے. وہ آخری شعر ذرا سا تقریباً اس کلام کے 67 اشعار ہیں، اور یہ انتہائی مختصر وقت میں کہا جاتا ہے، آپ نے تحریر فرمایا اور یہ آپ کی کرامت ہے. لیکن جب پورا قصیدہ ختم ہو گیا تو آخر میں یہ فرماتے ہیں کہ ثنائے سرکار ہے وظیفہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مدحت نعت گوئی جو ہے وہ ہمارا وظیفہ ہے، اور تمنا یہ ہے کہ قبول سرکار ہے تمنا، کہ سرکار قبول فرما لیں یا سرکار کا قبول کر لینا اس کی تمنا ہے. اور کیا نہیں چاہیے وہ بھی فرما دیا اور سب کو سکھا دیا کہ یہ چاہو اور یہ نہیں چاہو. نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، شاعری کی ہوس نہیں ہے کہ میرے کو بڑے شاعر کہیں، کوئی مجھے نامچی شعر گو کہے، مجھے کوئی تعریف کرے، بلکہ میری تمنا یہ کہ حضور قبول فرما لیں. نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، روی تھی کیا کیسے قافیے تھے، نہ قافیے کی پرواہ ہے نہ ردیف کی پرواہ ہے، حضور کی ثنا کرنا مقصود ہے. الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے کلاموں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، نہ کوئی ردیف میں اعتراض ہے، نہ کسی سخن میں کوئی کلام ہے، نہ کسی قافیے میں کوئی بے وزنی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ یہ سب اس چیزوں کی پرواہ میں نہیں کرتا. اس کے باوجود اتنا بہترین کلام ہوتا ہے کہ بڑے بڑے تنقید نگار بھی اعلیٰ حضرت کے کلاموں میں کوئی نقص نہیں نکال پایا. یعنی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں مقصود بتا دیا، مقصود تھا کسی کو راضی کرنا، کسی کو راضی. تو شاعر اگر اس نیت اور اس مقصود سے شاعری کرے تو اس کا کلام بھی اچھا ہو جاتا ہے. مقصود کچھ اور ہونا چاہیے. بہرحال وہ مدنی چینل کے ناظرین ہمارا موضوع اگرچہ کفایت شاعری ہے، مگر وہ بزرگوں کا جب تذکرہ ہے اور بزرگوں کی اتنا پیارا وصف وہ ماشاءاللہ بڑے اچھے کلام کے ساتھ ہمارے نعت خان اسلامی بھائی نے بیان کیا، تو اس کو وہ مدنی پھول جو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی مطلب آپ سمجھیے کہ نیتوں کا اظہار کرنے والا تھا، تو مناسب سمجھا کہ اس کی بھی وضاحت ہو جائے. ایک مرتبہ شعر دوبارہ سنا دیجیے. صلی اللہ تعالی. ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا. ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا. قبول سرکار ہے تمنا. نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ. روی تھی کیا کیسے قافیے تھے، روی تھی کیا کیسے قافیے تھے. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیرہ. آمین. حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز علیہ رحمت اللہ القدیر کو ایک روز اطلاع ملی کہ سپہ سالار کے باورچی خانے کا یومیہ خرچ 1000 درہم ہے. اس خبر وحشت اثر سے آپ کو سخت افسوس ہوا. اب ان کی اصلاح کے لیے انفرادی کوشش کا ذہن بنایا اور اپنے ہاں مدعو کیا، بلایا، دعوت دی. اب رحمت اللہ تعالی علیہ نے باورچیوں کو حکم دیا کہ پر تکلف کھانے کے ساتھ جو شریف کا دلیا بھی تیار کر لے.
سپہ سالار جب دعوت پر حاضر ہوا تو خلیفہ نے قصدن کھانا منگوانے میں اس قدر تاخیر فرمائی کہ سپہ سالار بھوک سے بےتاب ہو گیا۔ بالآخر امیر المؤمنین نے پہلے جو شریف کا دلیا منگوایا۔ سپہ سالار چونکہ بھوک کا غلبہ تھا، اس نے جو شریف کا دلیا کھانا شروع کر دیا، اور جب پرتکلف کھانے آئے اس وقت پیٹ بھر چکا تھا۔ دانا خلیفہ نے پرتکلف کھانوں کی طرف اشارہ فرما کر ارشاد فرمایا، آپ کا کھانا تو اب آیا ہے، کھائیے۔ سپہ سالار نے انکار کر دیا، کہا حضور میرا پیٹ تو دلیا ہی بھر چکا ہے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا سبحان اللہ، دلیا بھی کتنا عمدہ کھانا ہے، پیٹ بھی بھر دیتا ہے اور اتنا سستا کہ 1 درہم میں 10 آدمیوں کو سیر کر دے۔ یہ کہہ کر نصیحت کے مدنی پھول لٹاتے ہوئے فرمایا، جب آپ دلیا سے بھی گزارا کر سکتے تو آخر روزانہ 1000 درہم اپنے گھر پر کیوں خرچ کرتے؟ سپہ سالار خدا سے ڈریے اور اپنے آپ کو زیادہ خرچ کرنے والوں میں داخل نہ کیجیے۔ اپنے باورچی خانے میں جو رقم بے تحاشا صرف کرتے ہیں وہ جزائے الہی عز و جل کے لیے بھوکوں، حاجت مندوں اور غریبوں کو دے دیجیے۔ متقی خلیفہ کی انفرادی کوشش نے سپہ سالار لشکر کے دل پر گہرا اثر ڈالا اور اس نے عہد کر لیا کہ آئندہ کھانے میں سادگی اپناؤں گا اور کم خرچ سے کام چلاؤں گا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت۔ اس کے آگے بہت سے مدنی پھول بیان کیے تو وہ بھی مدنی پھول ساتھ ہی ساتھ سن لیتے ہیں، پھر آپ یوں سمجھیے کہ اس پر ہمارے مدنی پھولوں کا تبادلہ بعد میں ہوگا تو شاید اختتام ہی ہو جائے، اور ہمارا سارا مضمون یعنی یوں سمجھیے کہ امیر اہل سنت کی زبانی سن لیتے۔ میٹھے میٹھے صاحبائیوں، ہم نفس کو جس قدر لذیذ غذائیں کھلائیں گے اسی قدر وہ بہتر سے بہتر طلب کرتا رہے گا۔ آج ہماری اکثریت بے برکت کی شاکی ہے، نیز تنگ دستی اور پھر اوپر سے کمر توڑ مہنگائی کا رونا روتی ہے، اور آج تقریباً ہر ایک کہتا ہوا سنائی دیتا ہے، پورا نہیں ہوتا۔ یقین مانیے مہنگائی، بے برکتی اور تنگ دستی کافی زمانہ ایک بہت بڑا سبب غیر ضروری اخراجات بھی ہے۔ ظاہر ہے جب فضول خرچی کا سلسلہ کریں گے، نیز اعلیٰ کھانوں، عمدہ مکانوں، پھر ان کی طرح طرح کی سجاوٹوں کے لیے بیش قیمت سامانوں، مہنگے مہنگے فینسی لباسوں سے دل لگائیں گے تو ان کاموں کے لیے خطیر رقموں کی ضرورت رہے گی، اور پھر بے برکتی اور پورا نہیں ہوتا کہ گیت گائیں گے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ رزاق کا فرمان ہدایت نشان ہے، جس نے اپنا مال فضول خرچیوں میں کھویا، اب کہتا ہے اے رب مجھے اور دے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے فرماتا ہے کیا میں نے تجھے میانہ روی کا حکم نہ دیا؟ کیا تو نے میرا یہ ارشاد نہ سنا؟ پارہ 19 سورہ فرقان آیت نمبر 67، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، ترجمہ کنز ایمان، اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھے اور نہ تنگی کریں، اور ان دونوں کے بیچ اعتدال پر رہیں۔ بہرحال اگر قناعت اور سادگی کے ساتھ سستے کھانوں اور سادہ لباسوں کو اپنا لیا جائے، فقط حسب ضرورت مکانات رکھے جائیں، بیجا سجاوٹوں اور نمائشی دعوتوں کے معاملے میں خود پر پابندی ڈالی جائے تو خود بخود مہنگائی کا خاتمہ ہو اور غربت رخصت ہو جائے۔ آخری جملہ اس بات کا، مزید مدنی پھول جاری ہے، مگر نفس امارہ کی غلامی کا کیا علاج؟ اور ایک طرف تو یعنی یوں سمجھیے کہ ہماری بے احتیاطیاں، اور اس بے احتیاطیوں کی وجہ سے ہمارے ہاں عام طور پر کفایت شعاری کا ذہن نہیں رہتا۔ جب ذہن نہیں رہتا خرچ بڑھتا ہے، خرچ بڑھتا ہے، مال زیادہ ہوتا ہے، مال زیادہ خرچ کرنے کے بعد پھر آگے بالآخر شکایت تنگ دستی کی۔ ہمارے عمومی روٹین یہ رہتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے؟ آپ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حکایت سنائی، تو کفایت شعاری سے کیا مراد ہے اس سلسلے میں بھی آپ کی حکایت موجود ہے۔ چنانچہ یوں لکھا ہوا یعنی ملتا ہے کہ جب خلیفہ عبد الملک بن مروان نے
اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے کرنے کا ارادہ کیا تو آپ سے شادی کے اندر، نکاح کے اندر خرچ کرنے کے حوالے سے مشورہ کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نیکی دو بدیوں کے درمیان میں ہے۔ اس کی وضاحت جو ہے صدر الافاضل حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ اس طرح کی ہے کہ خرچ میں اعتدال نیکی ہے اور وہ اسراف اور بخل کے درمیان ہے جو دو بدیاں ہیں۔ اس سے جو ہے وہ کفایت شعاری کا معنی بھی سامنے آ جاتا ہے کہ بخل یعنی کنجوسی اور اسراف یعنی فضول خرچی سے بچتے ہوئے مال کو اعتدال سے خرچ کرنا کفایت شعاری ہے، کہ جب ہم بخل سے بچ جائیں گے، کنجوسی سے بچ جائیں گے اور اسراف سے بچتے ہوئے درمیانی راہ اختیار کریں گے تو یہ کفایت شعاری ہے۔ یعنی ایک طرف بخل ہے، دوسری طرف اسراف ہے، اور بیچ کی جو راہ ہے وہ راہ جو ہے وہ سلامتی کا راستہ ہے، کفایت شعاری والا۔ زبردست ترکیب ہو گئی۔ یعنی اتنا تنگ خرچ کرنا، جیسے کے بارے میں ہمیں قاری صاحب نے روایتیں بھی بیان کی کہ انسان صدقے کے معاملے میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنی کمی کرتا ہے کہ وہ بخل کے درجے تک چلا جاتا ہے، خرچ کے معاملے میں بیجا وہ ہاتھ روکتا ہے، یہاں تک کہ بخیل ہو جاتا ہے۔ اور بخل کی تعریف کے حوالے سے تو وہ امام غزالی علی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا کہ مروت کی جگہ نہ خرچ کرنا، اسے بخل آپ نے ارشاد فرمایا۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ بھائی صدقہ واجبہ، جو چیز واجب تھی، نفقہ دینا واجب تھا، نفقے کا دینا، اور اگر اس پر جو چیزیں مالی خرچ جو واجب ہو رہا تھا، خواہ عشر ہو رہا ہو، خواہ خمس ہو رہا ہو، خواہ زکوٰۃ ہو رہی ہو، خواہ صدقہ ہو رہا ہو، خواہ فطرہ ہو رہا ہو، جو چیزیں اس پر واجب ہوتے ہیں مال کے حوالے سے خرچ کرنا، اس چیز میں کمی کرنا، پورا نہ دینا، یہ ہو گیا۔ اور دوسرا خلاف مروت، یعنی جہاں مروت ہے وہاں بھی خرچ نہیں کرنا۔ آپ کے گھر پہنچے، بڑے تھک کر آئے تھے، مطلب یوں سمجھیے آپ میرے گھر پہنچے، بڑے تھک کر آئے، دور سے آئے، سب کچھ آئے، میں آیا، سلام دعا کیا، خوش باش مسکرا کر ملاقات کی، پانی تک کا نہیں پوچھا، پیسے خرچ ہوں گے۔ تو اب جہاں مروت ہی خرچ کرنا وہاں اس مروت سے بچا، تو اسے بھی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخل میں لیا۔ اور اس وقت ہمارے پاس شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی گلدستے بھی موجود ہیں اسراف کے حوالے سے۔ آئیے آپ کو وہ مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کہ ایسی صورت متعین ہو جائے کہ وضو اور غسل بھی سنت کے مطابق ہو اور پانی بھی کم سے کم خرچ ہو۔ اپنے آپ کو ڈرائیے کہ قیامت میں ایک ایک ذرے اور قطرے قطرے کا حساب ہونا ہے۔ وضو کرتے وقت نل احتیاط سے کھولیے۔ دوران وضو ممکنہ صورت میں ایک ہاتھ نل کے دستے پر رکھیے اور ضرورت پوری ہونے پر بار بار نل بند کرتے رہیے۔ نل کے مقابلے میں لوٹے سے وضو کرنے میں پانی کم خرچ ہوتا ہے۔ جس کے لیے ممکن ہو وہ لوٹے سے وضو کرے۔ اگر نل کے بغیر گزارا نہیں تو ممکنہ صورت میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جن جن اعضاء میں آسانی ہو وہ لوٹے سے دھو لے۔ نل سے وضو کرنا جائز ہے، بس کسی طرح بھی اسراف سے بچنے کی صورت نکالنی چاہیے۔ مسواک، کلی، غرغرہ، ناک کی صفائی، داڑھی اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال اور مسح کرتے وقت ایک بھی قطرہ نہ ٹپکتا ہو، یوں اچھی طرح نل بند کرنے کی عادت بنائیے۔ بالخصوص سردیوں میں وضو یا غسل کرنے، نیز برتن اور کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے گرم پانی کے حصول کی خاطر پائپ میں جمع شدہ ٹھنڈا پانی یوں ہی بہا دینے کے بجائے کسی برتن میں پہلے نکال لینے کی ترکیب بنائیے۔ یہ عام طور پر گھروں میں وبا ہے کہ برتن دھونا ہے تو پہلے ٹھنڈا پانی نل کھول کے نکال دیا، سردی ہے نا گرم آ گیا، بلکہ سارا سال گرم پانی بعضوں استعمال کرتے ہوں گے برتن دھونے کے لیے، ٹھنڈا پانی پہلے گٹر میں بہا دیتے ہیں، توبہ توبہ، اور اب گرم پانی استعمال کیا۔ بلکہ گیزر وغیرہ بھی صرف ضرورت کے وقت چلانا چاہیے۔ ضرورت پوری ہو گئی، اب بالکل اس کا ضرورت نہیں ہے تو اس کو بند کر دینا چاہیے۔ کہ اگر بجلی کا ہے تو اس کا بجلی کا
خرچ، بجلی مہنگی ہوتی ہے، بجلی کے ہیٹر بھی ہوتے ہیں، تو یہ بجلی کے گیزر بھی ہوتے ہیں، تو یہ بجلی جو ہے اس کا اسراف ہوگا، ضائع جائے گی نا، پانی گرم ہوتا رہے گا. تو اسی طرح گیس پر بھی دیکھ لیجئے. اب آپ کہیں گے کہ آٹومیٹک ہے، یہ بند ہو جاتا ہے، یہ مجھے بھی پتا ہے بند ہو جاتا ہے، لیکن یہ کتنا بند ہوتا ہے یہ بھی مجھے پتا ہے. اب آپ سوئے پڑے، آپ کا گیزر خود بخود بند ہوگا تو کتنی دیر بند ہوگا؟ خامہ کا بند ہوگا، خامہ کا کھلے گا، پھر بند ہوگا، پھر کھلے گا. تو یہ اتنا نہیں بند ہوتا ہے، پانی بہت گرم ہوتا ہے اور ساری رات یہ بس کرنٹ چلتا رہتا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہر پر بھی اسراف سے روکا. نہر کا پانی تو جاری ہوتا ہے، تو اسراف ہے. قرآن پاک میں منع کیا اسراف سے، ولا تبذر تبذیرا، اور فضول نہ اڑا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا. تو اسراف ہے نا. اس سے بہرحال اسراف سے بچنا ہوگا. پانی بھی ضائع کم کریں. بجلی آپ میں سے بعض اس میں دیکھتے رہتے ہوں گے، میں آتا ہوں تو بلب بند کروا دیتا ہوں. اور میں یہ دل کو منانے کے لیے، باقی بار بار بولنے کے باوجود بھی ذہن نہیں بنتا لوگوں کا. بڑے بڑے بلب بعض اوقات ہزار وولٹ کے جل رہے ہوتے ہیں، فضول جل رہے ہوتے ہیں. پنکھے چل رہے ہیں تو چل رہے ہیں، اے سی چل رہا ہے تو چل رہا ہے، کوئی پرسان حل نہیں. اس طرح بل بنتا، پیسے بہت ہیں تو وہ بل پیمنٹ کر دیتے ہیں. آخرت کا حساب، اور خاص کر مسجدوں میں بے احتیاطی کی جو انتہا، حاجت نہیں ہوتی، کوئی بھی نہیں ہوتا، بتیاں جل رہی ہوتی، پنکھے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ آخرت کا حساب کیسے دیں گے؟ یہ تو وقف کا پیسہ، یہاں تو قوم کا چندہ ہے. تو مسجد میں تو احتیاط کرنی چاہیے، لیکن گھر میں تو لوگ کہتے ہیں لائٹیں اور روشنی ہونی چاہیے، اس سے رونق ہوتی ہے. کوئی صحیح عذر ہو نا، صحیح ضرورت ہو تو بے شک روشنی کرے، اور بلا حاجت روشنی کرنا مقصد صحیح نہ ہو، شرعی ضرورت بھی نہ ہو تو روشنی کرنا پھر ظاہر ہے کہ فضول کہلائے گا. ضرورت ہے تو 100 بلب روشن کر دیں، ضرورت نہیں ہے تو ایک بھی بلب روشن نہیں کریں گے. اب یہ سوتے میں آپ کو کیا ضرورت ہے کہ ساری عمارت آپ کی جگمگا رہی ہو، آپ بے خبر سوئے پڑے ہو. ہاں اگر ضرورت ہے کہ ایک آدھ بلب آپ نے اس لیے روشن رکھا کہ آپ کو وحشت ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے اندھیرے میں، تو یہ ضرورت ہے نا. ایک بلا ضرورت اتنے سارے بلب جلائے رکھنا. ہاتھ یا منہ دھونے کے لیے صابن کا جھاگ بنانے میں بھی پانی احتیاط سے خرچ کیجیے. مثلا ہاتھ دھونے کے لیے چلو میں پانی کے تھوڑے قطرے ڈال کر صابن لے کر جھاگ بنایا جا سکتا ہے. اگر پہلے سے صابن ہاتھ میں لے کر پانی ڈالیں گے تو پانی زیادہ خرچ ہو سکتا ہے. استعمال کے بعد ایسی صابن دانی میں صابن رکھیے جس میں پانی بالکل نہ ہو. جان بوجھ کر پانی میں رکھ دینے سے صابن گھل کر ضائع ہوگا. ہاتھ دھونے کے بیسن کے کناروں پر بھی صابن نہ رکھا جائے کہ پانی کی وجہ سے جلدی گھل جاتا ہے. پی چکنے کے بعد گلاس میں بچا ہوا، نیز کھانا کھانے کے بعد آفتابے یعنی جگ وغیرہ کا بقیہ پانی پھینک دینے کے بجائے دوبارہ کولر وغیرہ میں ڈال دیجئے. پھل، کپڑے، برتن اور فرش، بلکہ چائے کا کپ یا ایک چمچ بھی دھوتے وقت اس قدر زیادہ غیر ضروری پانی بہانے کا آج کل رواج ہے کہ حساس اور دل جلے آدمی سے دیکھا نہیں جاتا. اے کاش دل میں اتر جائے میری بات. اکثر گھروں میں خواہ دن رات بتیاں جلتی اور پنکھے چلتے رہتے ہیں. ضرورت پوری ہو جانے کے بعد بتیاں اور پنکھے وغیرہ بند کر دینے کی عادت بنائیے. ہم سبھی کو حساب آخرت سے ڈرنا اور ہر معاملے میں اسراف سے بچتے رہنا چاہیے. کھانا کھانے، چائے یا کوئی مشروب پینے، پھل کاٹنے وغیرہ معاملات میں خوب احتیاط فرمائیے تاکہ ہر دانہ، ہر غذائی ذرہ اور ہر قطرہ استعمال ہو جائے. یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں اسراف سے بچتے ہوئے شرعی وضو کے ساتھ ہر وقت با وضو رہنا نصیب فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
آج کل اکثر لوگ وضو میں تیز نل کھول کر بے تحاشا پانی بہاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض تو وضو خانے پر آتے ہی پہلے نل کھولتے ہیں، اس کے بعد آستین چڑھاتے ہیں، اتنی دیر تک معاذ اللہ پانی ضائع ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح مسح کے دوران اکثریت نل کھلا چھوڑ دیتی ہے۔ ہم سب کو اللہ عز و جل سے ڈر کر اسراف سے بچنا چاہیے۔ قیامت کے روز ذرے ذرے اور قطرے قطرے کا حساب ہوگا۔ 4 احادیث مبارکہ سماعت فرمائیے اور خوف خدا بندی عز و جل سے لرزیے۔ نمبر 1، اللہ عز و جل کے پیارے رسول مقبول سیدہ آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ پر گزرے تو وہ وضو کر رہے تھے۔ ارشاد فرمایا یہ اسراف کیسا؟ عرض کی کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ فرمایا ہاں، اگرچہ تم جاری نہر پر ہو۔ میرے آقا امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت عالم شریعت پیر طریقت ولی نعمت امام عشق و محبت حامی سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، حدیث نے نہر جاری میں بھی اسراف ثابت فرمایا، اور اسراف شرع میں مذموم ہی ہو کر آیا ہے۔ آیہ کریمہ انہ لا یحب المسرفین، ترجمہ کنز الایمان، بے شک بیجا کرنے والے اسے پسند نہیں، مطلق ہے۔ تو یہ اسراف بھی مذموم و ممنوع ہی ہوگا، بلکہ خود اسراف فی الوضو میں صیغہ نہی وارد اور نہی حقیقتاً مفید تحریم، یعنی وضو میں اسراف کی نہی ممانعت کا حکم آیا ہے، اور حقیقت میں ممانعت کا حکم حرام ہونے کو فائدہ دیتا ہے، یعنی یہ اسراف جو ہے یہ حرام ہے یہاں پر جو بیان کیا گیا۔ مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک فتوے میں پیش کردہ سورۃ الانعام کی آیت کریمہ نمبر 141 کے تحت بیجا خرچ یعنی اسراف کی تفصیل بیان کرتے ہوئے رقم تراز ہے۔ ناجائز جگہ پر خرچ کرنا بھی بیجا خرچ ہے، اور سارا مال خیرات کر کے بال بچوں کو فقیر بنا دینا بھی بیجا خرچ ہے، ضرورت سے زیادہ بھی بیجا خرچ ہے۔ اسی لیے اعضاء وضو کو بلا اجازت شرعی 4 بار دھونا اسراف مانا گیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو وضو کرتے دیکھا، فرمایا اسراف نہ کر، اسراف نہ کر۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وضو میں بہت سا پانی بہانے میں کچھ بھلائی نہیں، اور وہ کام شیطان کی طرف سے ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیچھے پیچھے صاحب اور مدی چینل کے ناظرین، ہمارا اصل جو معاملہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں ہم خود پیدا کر لیتے ہیں۔ پانی ہے، پانی کا جو استعمال کہ آپ نے مدنی پھول سنے، اصل یہ مدنی پھول بیان کرنے کا مقصد یہ کہ آپ وضو میں غسل میں جو پانی اگر خرچ کرتے ہیں، آپ سوچتے ہوں گے تھوڑا سا تو پانی ہم نے خرچ کر دیا، اب یہ تھوڑی سی چیز جو بچ جائے گی آپ کے پاس، اگر بیجا خرچ نہ ہوتی بچ جاتی تو یہ کسی دوسری جگہ پر بھی تو استعمال ہو سکتی ہے۔ مثال لیجئے، کھانا ہے، آپ ایک کھانا اپنی دعوتوں میں بیجا ضائع کر دیں اور وہی کھانا بچ جائے تو کسی حاجت مند، کسی ضرورت مند، کسی محتاج، کسی فقیر تک پہنچ جائے تو کتنا اچھا مصرف ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں تنگ دستی، بے برکتی، اور یوں سمجھیے کہ ہم معاشی طور پر جو اپنے آپ کو مینج کر سکتے اس کو مینج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بلا وجہ کا خرچ بچایا جائے اور جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کر دیا جائے۔
اس میں یہ جو پانی ایک بطور مثال ہم نے دیکھا نا، آپ یوں سمجھے کہ صرف اس کی بات نہیں ہے. کھانا کھایا بہت اچھا کھایا، برگر کھایا، بروس کھایا، چکن ٹکا کھایا آپ نے، فرینچ فرائز کھایا آپ نے پیزا کھایا آپ نے، جو آپ کے سمجھ میں آپ نے کولڈ ڈرنک پی اور جو سمجھ میں آیا کھا لیا. ایک آدھ مرتبہ چلے کھایا، اب آپ نے روٹین بنا لی. روٹین بنانے کے بعد کیا ہوگا؟ پیٹ کا درد، ڈاکٹر کے پاس جانا، ڈاکٹر صاحب سے علاج کروانا، اور اس کے بعد اس علاج پر رقم خرچ کرنا. وہاں سے افاقہ نہ ہوا تو پھر سرجن کے پاس جانا. آگے مزید اس طرح آپ کے مراحل بڑھیں گے. تو جب اس انداز کا خرچ ہوتا ہے تو اس انداز کے خرچ کے نتائج بھی اسی طرح کے آتے ہیں. ذرا سے پانی کے حوالے سے جو آپ نے مدنی پھول سنے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر ہم اگر اس نگاہ سے دیکھیں تو ہمارے ہونے والے معاملات میں کس قدر چیزیں ضائع ہو رہی ہوں گی، اور کفایت شعاری کی طرف آنے کے لیے رکاوٹ بذات خود ہماری ذات بن رہی ہوگی. ساتھ ہی ساتھ پتہ چلا کہ امیر اہل سنت کی بھی کتنی پیاری سوچ ہے کفایت شعاری کے حوالے سے یا پانی کم استعمال کرنے کے حوالے سے، اور دوسری طرف آپ مدنی پھول بیان فرما رہے پانی کے حوالے سے. اور صرف یہ بیان ہی نہیں فرماتے ماشاءاللہ، بلکہ خود اس کے عملی پیکر ہیں. جیسے آپ نے خود بھی اس کا اظہار بھی فرمایا ہماری ترغیب کے لیے کہ میں بھی اکثر بلب وغیرہ بند کرواتا رہتا ہوں، کرتا رہتا ہوں، اور یہ آپ کی عادت کریمہ ہے کہ کم سے کم آپ جتنی روشنی کی حاجت ہے اتنا استعمال فرماتے ہیں. آپ کی سیرت مطہرہ میں یہ بھی ہمیں ایک بڑا پیارا واقعہ ملتا ہے. ایک مرتبہ کا بیان ہے جب امیر علیہ سنت اپنی ایک ایسی رہائش گاہ پہ رہتے تھے جو کچھ اوپر ہی فلور پر تھی، تو وہاں پر آپ عموماً بیانات وغیرہ اجتماعات وغیرہ سے فارغ ہو کر تشریف لاتے، تو گھر جاتے ہوئے چونکہ جب رات دیر ہو جاتی ہے تو بلڈنگ والے لائٹس بند کر دیتے ہیں جو فلورز کی ہوتی ہیں. اب ایسے اندھیرے میں رات کو چڑھنا بھی درست نہیں ہے، خطرہ ہے کچھ لگ جائے، کچھ سیڑھی میں گر جائیں وغیرہ وغیرہ. تو اب کیا کیا جائے؟ اب اگر لائٹ جلا کر اوپر جاتے ہیں تو ساری رات وہ لائٹ جلتی رہے گی. اب امیر علیہ سنت کا جو مدنی ذہن ہے کہ میری وجہ سے لائٹ بھی نہ جلتی رہے، یہ ساری رات اسراف بھی نہ ہو، اور یہ معاملہ بھی آسان ہو جائے. آپ نے اس کی کیا ترکیب نکالی؟ آپ کی سبحان اللہ سوچ بھی کتنی اعلیٰ ہے کہ آپ نے اس لائٹ کا جو بٹن نیچے گراؤنڈ فلور پر تھا اس کا ایک بٹن وہاں پہ اپنے منزل پر بھی لگوا لیا، ٹو سائڈ سوئچ کروا لیا. اب جب آپ اوپر چڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے تو اسے کھول لیتے، روشنی ہو جاتی، اوپر تشریف لے جا کے بند کر دیتے، وہ تھوڑی دیر جلتا، روشنی بھی ہو جاتی اور ساری رات بچنے سے بھی بچ جاتا. کیا بات ہے. تو یہ آپ کا مدنی ذہن آپ کی عملی زندگی میں نظر آتا ہے، تبھی آپ کی باتیں، آپ کی گفتگو سن کر ہمیں اتنا اثر بھی ملتا ہے. وہ مدنی چینل کے ناظرین نے دیکھا بھی ہوگا نا جس طرح امیر علیہ سنت نے سبزی کاٹنے کا، پھل کاٹنے کا طریقہ بھی سکھایا. فادر وہ ہمارے یہاں تو گویا مطلب یوں سمجھیے کہ ہمیں پھل کاٹنا بھی ابھی نہیں آتا، ابھی ہم پھل کاٹنا بھی سیکھیں گے اور ساری ترکیبیں بھی دیکھیں گے، اور آپ نے وہ مدنی مذاکرے بھی سنے ہوں گے. تو ہم کفایت کی طرف اگر آنا چاہتے تو کفایت کا راستہ ہمارے پاس بالکل صاف صاف ہے. اپنا محاسبہ کریں، لیکن ایسے محاسبے کے لیے ذہن بھی ہونا چاہیے کہ کہاں کیا چیز استعمال ہو رہی ہے اور کتنی چیز کی کمی کی جا سکتی ہے. اگر ایسا ذہن ہوگا اور اس کے ساتھ ہماری ترکیب ہوگی تو پھر ہم انشاءاللہ یعنی بیلنس چل سکتے ہیں. پھر وہی بات ہے، دو طرف ہمارے یہ یوں سمجھے کہ دو طرف ہماری حدیں قائم ہے، یہ بارڈرز ہیں آپ کے، ایک طرف بخل ہے، ایک طرف اسراف ہے. اب آپ کی گاڑی کا ٹریک اس طرف بھی نہیں آنا، اس طرف بھی نہیں آنا، بیچ میں رہنا ہے، اور یہ ہے بہت مشکل کام. لیکن اگر کوشش کی جائے تو آدمی اس میں کامیاب ہو سکتا ہے. عام طور پر لوگ جو ہے وہ شکوہ کرتے ہیں پوری نہیں پڑتی. اب یوں سمجھیے کہ چادر کے مطابق پاؤں نہیں پھیلاتے، کوئی زیادہ جو ہے وہ پاؤں پھیلا دیتے ہیں. تو اگر یہ غور کریں اور اپنے اخراجات کو سامنے رکھیں اور جو آپ نے دو حدیں بتائیں ان کو پیش نظر رکھیں تو میرا خیال ہے کہ اس کو مینج کیا جا سکتا ہے. اور علماء نے جو ہے وہ اس سلسلے میں اعتدال کے حوالے سے بڑے پیارے پیارے اقوال ارشاد فرمائے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں کہ اعتدال ہی سب سے عمدہ راستہ ہے. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ سوء تدبیر ملامت کا باعث ہے، یعنی اگر ہم تدبیر صحیح نہیں کریں گے، اپنے اخراجات کو مینج نہیں کریں گے تو کہیں نہ کہیں ملامت جو ہے وہ ہمیں آ گھیرے گی. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال شریف جو ہے اسی مہینے رجب المرجب میں ہوا تھا.
تو غالباً 15 رجب المرجب کو آپ کا وصال ہے اور 22 رجب المرجب کو آپ کے سال ثواب کے لیے کنڈے بھی کیے جاتے ہیں، تو آپ ہی کا ذکر خیر ہو جائے۔ اس حوالے سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہدایت نشان ہے کہ جس نے اپنا مال فضول خرچوں میں کھو دیا اور اب کہتا ہے اے رب مجھے اور دے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے فرماتا ہے کیا میں نے تجھے میانہ روی کا حکم نہ دیا تھا؟ یعنی جب اللہ رب العالمین نے، جیسے کہ انہوں نے پارہ 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 67 جو ہے پڑھ کر سنایا، اس کا ترجمہ بھی سنایا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں خود جو ہے وہ اعتدال کا راستہ، کہ فائشاری کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اگر ہم اس ارشاد پر عمل نہیں کریں گے تو یقیناً پھر جو ہے فضول خرچیوں میں خرچ کر کے پھر پریشان ہوتے رہیں گے۔ اور کتنا اچھا جو ہے ہمارے صحابہ کرام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے ان کا عمل تھا۔ چنانچہ حضرت یزید بن حبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اسی آیت جو میں نے عرض کیا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 67 کے تحت، کہ اس آیت کا مصداق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں جو حصول لذت کے لیے کھانا نہیں کھاتے تھے، کہ اب لذت جیسے آپ نے ذکر کیا کبھی کچھ کھا رہے ہیں کبھی کچھ کھا رہے ہیں، تو صحابہ کرام حصول لذت کے لیے نہیں کھاتے تھے اور نہ ہی حصول جمال کے لیے لباس پہنتے تھے، بلکہ وہ صرف اتنی مقدار میں کھاتے تھے جس سے ان کی بھوک دور ہو جائے اور جس کھانے سے ان کو اتنی توانائی حاصل ہو جائے جس سے وہ اپنے رب کی عبادت کر سکے، اور وہ اتنے کپڑے پہنتے تھے جس سے ان کی شرمگاہ کی جگہ چھپ جائے اور وہ لباس ان کو سردی اور گرمی سے بچا سکے۔ تو گویا یہ ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ صحابہ اکرام نے بھی دے دیا کہ زندگی گزارنی ہے تو اس طرح گزاریں، کھانا کھانا ہے تو اس طرح کھائیں اور لباس پہننا ہے تو اس طرح پہنیں۔ کیا بات ہے۔ اس مقام پر بڑی آزمائش ہو جاتی ہے کہ جب بہت زیادہ اللہ تعالیٰ دنیاوی مال و دولت سے نواز رہا ہے، اب انسان جو ہے میانہ روی کے ساتھ کرے تو بہت زیادہ آزمائش کی بات ہے۔ اب وہ اگر اس کو کوئی منع بھی کرے اور زیادہ خرچ کرنے سے تو وہ کہتا ہے کہ اتنا پیسہ ہے میں کیا کروں گا، میں کس کو دوں گا، میں کہاں لے کے جاؤں گا، اس لیے جو ہے وہ ضرورت سے بھی زیادہ یعنی صرف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا کلام ہماری رہنمائی عطا فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ جس کا ہم ترجمہ انشاءاللہ پڑھیں گے، خلاصہ یہی ہے کہ تم اپنے عزیز و اقربا جو تمہارے رشتہ دار ہیں، جو مستحق ہیں یا جو مال و دولت کے مستحق ہیں، تو ان کو اس طرح کے مدد کر کے ثواب حاصل کیا جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قل ان ربی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ سبا آیت نمبر 36، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا يعلمون وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون۔ ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ بے شک میرا رب رزق وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگی فرماتا ہے۔ تفسیر بطریق ابتلاء و امتحان، تو دنیا میں روزی کی کشائش رضائے الہی کی دلیل نہیں اور ایسے ہی اس کی تنگی اللہ تعالی کی ناراضی کی دلیل نہیں۔ کبھی گنہگار پر وسعت کرتا ہے، کبھی فرمانبردار پر تنگی، یہ اس کی حکمت ہے۔ ثواب آخرت کو اس پر قیاس کرنا غلط اور بیجا ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے، اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد اس قابل نہیں کہ تمہیں ہمارے قریب تک پہنچائیں، مگر وہ جو ایمان لائے اور نیکی کی، یعنی مال کسی کے لیے سبب قرب نہیں سوائے مومن صالح کے جو اس کو راہ خدا عز و جل میں خرچ کرے، اور اولاد کسی کے لیے سبب قرب نہیں سوائے اس مومن کے جو انہیں نیک علم سکھائے، دین کی تعلیم دے اور صالح اور متقی بنائے۔ ان کے لیے دونا دوں یعنی کئی گنا صلہ، ایک نیکی کے بدلے 10 سے لے کر 700
گنے تک، 700 گنے تک، اور اس سے بھی زیادہ جتنا خدا چاہے، ان کے عمل کا بدلہ، اور وہ بالا خانوں میں امن و امان سے ہے، یعنی جنت کے منازل بالا میں ہوں گے۔ تو ان آیتوں کی تفسیر میں بھی یہی معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ ہم اپنی اولاد، اپنے اقربا اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، جو مستحق ہیں تو اپنے مال کو ان تک پہنچائیں۔ یہ بات بھی ہمیں بتائی گئی کہ تفسیر میں جو ہم نے سنا کہ مال کسی کے لیے قربت کا ذریعہ، اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں سوائے صالحین کے لیے، کہ وہ راہ خدا عز و جل میں خرچ کر کے قرب پا سکتے ہیں۔ اور اس سے پچھلی آیت کی تفسیر میں بھی ہم نے صدر اللہ فاضل سے سنا تھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو بزرگ علیہ رحمہ کی بات انہوں نے یہاں پر کوٹ فرمائی کہ لا خیر فی الاسراف ولا اسراف فی الخیر، نیکی میں کوئی اسراف نہیں اور اسراف میں کوئی بھلائی نہیں، اسراف میں کوئی بھلائی نہیں اور بھلائی کے کاموں میں کچھ اسراف نہیں۔ تو کسی کو اگر وسوسہ وغیرہ ہے کہ یہ اللہ کے راہ کاموں میں ماشاءاللہ سجاوٹوں میں، ربیع النور شریف میں، نیازوں میں، نظر لنگر میں تو بڑا خرچ کرتے ہیں، تو یہ کون سی کفایت شعاری ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں اسی تفسیر سے مل گیا کہ لا خیر فی الاسراف ولا اسراف فی الخیر، بھلائی کے کام میں اسراف ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ ہاں وہ بزرگان دین جو ایسے مقام پہ پہنچے ہوئے تھے کہ جن مقامات تک ہم نہیں پہنچ سکتے، ان کا مقام کچھ اور تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سارا گھر لے کر پہنچ گئے، کچھ بھی نہیں رکھا۔ ہمارے لیے اس حد تک پہنچنے کی تو اجازت یقیناً نہیں ہے، لیکن اللہ کی راہ میں اگر ہم اپنے دل کا ایکس رے کریں تو یقیناً ہمیں تو بڑا بخل نظر آتا ہے، ہم تو اس مقام کی پہلی سیڑھی پر بھی نہیں، کچھ بھی خرچ کرنے کا ذہن نہیں بنتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ نیکی کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہمارا ہاتھ جو ہے بالکل قریب آ جاتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، اور جب دنیا کے معاملے میں خرچ کرنے کا آتا ہے تو ہم سب بھول جاتے ہیں، قرض بھی لینا پڑے تو قرض بھی لے لیں گے۔ تو یہ آپ نے جس طرح ارشاد میں 2 حدیں ہیں تو ان 2 حدوں کا پھر کوئی خیال نہیں ہوتا، اور جب دین پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو پھر ہم طرح طرح کی وسوسے، یہ در حقیقت شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کہ خیر بڑا وسوسہ شیطان کی طرف سے آتا ہے کہ وہ لوگ جو دنیاوی طور پر مال و دولت رکھتے ہیں تو ان کو بس اوقات شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار تجھ سے اللہ تعالیٰ راضی ہے جبھی تو اتنا دے رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا تو پھر تنگ دستی ہوتی، جس طرح اور لوگ محتاج ہیں، پریشان ہیں تو بھی مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں جو مفتی صاحب نے بیان فرمایا اس سے ہمیں اس وسوسے کی بھی کاٹ ہو جاتی ہے کہ ضروری نہیں جس کو اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ مال عطا فرما رہا ہے تو ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی بھی ہو، ورنہ جو ہے صحابہ کرام علیہ رضوان جو کہ اصحاب صفہ تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھی آزمائش فرمائی اور یہ لوگ آزمائش میں ماشاءاللہ کامیاب ہوئے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے ناراض ہو اس سے ہی تنگ دستی عطا کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں پر بھی جو ہے مصیبت اور فقر و فاقہ جیسے آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے اور اس طرح کے لوگ جو ہے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو وہی 2 حدیں اور 2 حدوں کے بیچ میں رہنا۔ آخر میں ایک روایت عرض کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہوا اور بقدر کفایت رزق دیا گیا اور اللہ نے اسے دیے ہوئے پر قناعت دی۔ علماء فرماتے یعنی جسے ایمان و تقوی بقدر ضرورت مال اور تھوڑے مال پر صبر، 4 نعمتیں ملی، اللہ تعالی کا اس پر بڑا فضل و کرم ہے، وہ کامیاب ہے اور دنیا سے کامیاب گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نعمتوں سے حصہ عطا فرمائے، کفایت شعاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے منقبت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ منقبت اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر،
بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے، مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر، منبع فیض بھی ہے مجمع افضال بھی ہے، منبع فیض بھی ہے مجمع افضال بھی ہے، مہر عرفان کا منور بھی ہے عبد القادر، مہر عرفان کا منور بھی ہے عبد القادر، اس کے فرمان ہے سب شارح حکم شارع، اس کے فرمان ہے سب شارح حکم شارع، مظہر ناہی و آمر بھی ہے عبد القادر، مظہر ناہی و آمر بھی ہے عبد القادر، قطب ابدال بھی ہے محور ارشاد بھی ہے، قطب ابدال بھی ہے محور ارشاد بھی ہے، مرکز دائرہ سر بھی ہے عبد القادر، مرکز دائرہ سر بھی ہے عبد القادر، ذی تصرف بھی ہے معزون بھی مختار بھی ہے، ذی تصرف بھی ہے معزون بھی مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، رشک بلبل ہے رضا لالا ہے صد داغ بھی ہے، رشک بلبل ہے رضا لالا ہے صد داغ بھی ہے، آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبد القادر، آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبد القادر، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر۔ سلام
کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، وہ شب معراج راج وہ صف محشر کا تاج، وہ شب معراج راج وہ صف محشر کا تاج، وہ شب معراج راج وہ صف محشر کا تاج، وہ صف محشر کا تاج، کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود، کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود، آہ وہ راہ صراط بند کی کتنی بساط، آہ وہ راہ صراط بند کی کتنی بساط، آہ وہ راہ صراط بند کی کتنی بساط، بند کی کتنی بساط، المدد رہنما تم پہ کروڑوں درود، المدد رہنما تم پہ کروڑوں، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہے نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ، محبتوں کے چور چغل خور کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل، کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل، اکثر نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔